بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں دو تین بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کی ایک جو کرونا کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں اجلاس ہوا اور اس میں بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں جو کرونا کیسز ہیں اس کی کیا ریشو ہے، اور اسی طرح سے جو لوگ اس وقت ہسپتالوں میں ہیں ان کو کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، اور نیا جو اومیکرون ویریئنٹ ہے اس سے پاکستان میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں کے لیے تعلیمی اداروں کا اور باقی جو حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک جائزہ اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جس میں بین الصوبائی اجلاس ہوگا، جس میں دیگر صوبوں کی قیادت کو آن بورڈ لے کے فیصلے کیے جائیں گے کہ کووڈ کی اس موجودہ صورتحال سے کس طرح نکلا جائے اور کیا احتیاطی تدابیر ضروری ہیں. بہرحال جو NCOC کی طرف سے چند چیزیں جو آج سامنے آئی ہیں، جن میں فلائٹس کو، جو کمرشل فلائٹس ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے، ڈومیسٹک فلائٹس کو، کہ وہ پیسنجرز کو کھانا نہ دیں دوران پرواز، اور اسی طریقے سے جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اور اس طرح سے باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ماسک کے استعمال کے حوالے سے ایک دفعہ پھر آج نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لوگ ماسک کا استعمال کریں، اور ایسے ہی جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس پہ بھی زور دیا گیا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے آج کے پروگرام میں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر جو اس وقت سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، انہیں وہاں کی گورنمنٹ نے رائل اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی پاکستان کے حوالے سے ایز اے ہول ایک بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈورسمنٹ ہے پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پہ، اور پاکستان کی جو کشمیر کے حوالے سے ایک سٹینڈ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے یہ بیسیکلی ایک نمائندہ حکومت ہے پوری ریاست جموں کشمیر کی، اور ہندوستانی قبضے میں جو کشمیر ہے وہاں کے لوگوں کی جو تحریک آزادی ہے اس کی بھی یہ نمائندہ فورم، اور اس کو انٹرنیشنلی ایک PM کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ سعودی عرب کی طرف سے تسلیم کرنا ایک بڑا ڈپلومیٹک میسج ہے انڈیا کے لیے، اور اسی طریقے سے کشمیریوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امید کی کرن ہے. ان ساری صورتحال پہ بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کا ملک میں ایک رول ہے، ایک دفعہ پھر سے اپوزیشن متحرک ہے، کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جائے، کس حد تک کامیاب ہوگی، کیا اچیومنٹ کر پائیں گے. اور جو گزشتہ روز کچھ قومی اسمبلی میں خطاب بھی ہوئی منی بجٹ کے حوالے سے جو بات چیت تھی، اس پہ جو پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں بات چیت کی گئی، اس ساری صورتحال پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے ہمارے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آغاز میں بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آج بات کی جائے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ان دنوں عمرے کی غرض سے سعودی عرب میں ہیں، اور ساتھ ہی وہ کشمیر کمیونٹی سے اور اسی طرح پاکستان سفارت خانے میں اور دیگر اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سعودی عرب کی حکومت نے آج PM آزاد کشمیر کے وزٹ کا دوسرا دن تھا، تو انہوں نے انہیں اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کیا، رائل گیسٹ ڈکلیئر کیا، اور اسی طرح انہیں حرم میں نماز کے لیے بھی لے جایا گیا، اور اس طریقے سے دیگر جو ایک بڑی رسپیکٹ دی جا رہی ہے وہاں. تو اس حوالے سے کیونکہ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سعودی عرب کا جو اوورآل سٹانس کشمیر کے حوالے سے رہا ہے، وہ گو کہ اسلامی ملکوں میں اپنے حد تک سعودی عرب اپنا ایک کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس کہا جا سکتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کا رسپانس ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت عالمی سطح پہ شہرت رکھنے والے تجزیہ نگار جنرل امجد شعیب صاحب ہیں، جن سے ہم یہ جانیں گے کہ اس معاملے کو ہم کیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ سعودی عرب مسئلہ کشمیر کے تناظر میں اگر PM AJK کو اس ایز اے اسٹیٹ گیسٹ رائل گیسٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا، تو اس کو کشمیر کے حوالے سے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے یہی میں آپ سے بھی سوال کروں گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ کیا اس کو ہم ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں، ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں، یہ جو آج PM AJK کو انہوں نے ایز اے رائل گیسٹ ڈکلیئر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک انتہائی اسٹرانگ لیکن کوائٹ میسج ہے بھارت کو. ٹھیک. یعنی بھارت کے ساتھ جس طرح کے آج تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے، سر جہاں ہم کافی سارا محسوس کرتے ہیں کہ سعودی عربین جو ہیں وہ کسی حد تک بھارت کو فیور کرتے ہیں، جو کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. پاکستان کے اپنے قریبی تعلقات کی وجہ سے بھارت کو وہ پذیرائی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے یہ شہزادہ محمد بن سلمان آئے تو ان کے انٹرسٹ بدلے، انہوں نے اپنی
इन्वेस्टमेंट जो है इनको डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। ठीक ऑयल इंडस्ट्री से ऑयल से निकल के तो इन्होंने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट शुरू की, जो भारत जी। में इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। ठीक उसकी वजह से एक झुकाव नजर आता था। ठीक अब भारत ने आजाद कश्मीर को कभी भी कश्मीर उस तरह नहीं समझा जैसे ये कहा जाए कि कश्मीर एक सेपरेट एंटिटी है। वो तो ये कहते हैं कि जी हमारी यूनियन टेरिटरी है। ठीक वो यूनियन टेरिटरी है, उसकी अगर हैसियत सऊदी अरेबिया नहीं मानता और वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, स्टेट गेस्ट बना के उनको वहां पे कांटेक्ट करता है ठीक सऊदी अरेबिया, तो भारत को एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि जो कुछ मोदी कर रहा है या बताता है ठीक सऊदी अरेबिया उसको नहीं मानता। ठीक सऊदी अरेबिया में वो तमाम इकदाम जो उसने आर्टिकल 370 का किया या उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, एक तरफ तो चाइना ने नहीं माना, चाइना ने लद्दाख में कब्जे करने शुरू किए जमीन पे, दूसरी तरफ सऊदी ने भी ये मैसेज दे दिया कि ये हम तस्लीम नहीं करते, हम समझते हैं कि राइटफुल गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर की ये आजाद कश्मीर में है ठीक और उसी पजीराई मिली। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो ये आजाद कश्मीर की जो असेंबली है ठीक इसमें हमने बहुत सारी सीटें जो हैं वो कश्मीर वैली जो है उनके लोगों को दी हुई है। ठीक उसमें बिल्कुल सर, महाजरीन तकरीबन 12 सीटें सर। जी जी सर महाजरीन जो है देते हैं और इस तरह हमारी अपनी जो प्रोजेक्शन है और हमारी अपनी जो सोच है उसके तहत आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ आजाद कश्मीर को नहीं बल्कि पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है। एग्जैक्टली तो ये अगर आप उस तनाज़र में देखें तो ये एक खुशाइन स्टेप है और अच्छा स्टेप है। इससे एक वाज़े मैसेज जाएगा भारत को कि जो कुछ उसने बात किए हैं सऊदी अरेबिया उसको तस्लीम नहीं करता। ठीक सर, ये बड़ा आपने इस पे ब्रीफली और बड़े अच्छे तरीके से पूरी बात हमारे नाज़रीन के सामने रखी। सर दूसरी जो मकबूजा कश्मीर की सूरत पे भी आपसे एक दो चीज़ें ज़रूर पूछना चाहूँगा। कल इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सरबरा एहसन अंतो को भारत की खुफिया एजेंसी ने अगवा कर लिया और उन्हें नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया और इसी तरह साफ़ियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। बाकी दूसरे जो तबका फ़िक्र के लोग हैं उनको पाबंद सलासिल किया जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी, क्योंकि पिछले दिनों से हमने देखा कि 2-3 इंटरनेशनल इदारों ने भी इस पे बात की है कि हिंदुस्तान में नस्ल कशी का मामला भी उरूज पे है और इसी तरह कश्मीर के मज़ालिम पे भी बात हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया में अब ये जो सऊदी अरब की तरफ से डेवलपमेंट हुई है या बाकी जगहों पे आवाज़ उठ रही है, हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में भारत के जो एक दहशतगर्दी है स्टेट स्पॉन्सर वो एक्सपोज होने की तरफ जा रही है? देखिए यहाँ पे फिलहाल ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है भारत का वो रुकेगा नहीं। भारत को ये तो पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसका नोटिस लिया हुआ है। ह्यूमन राइट वॉच जो कि यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव 2 साल पहले रिपोर्ट इस पर लिखी थी ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर और उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि एक फौरी तौर पे फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए वहाँ पे, तो जाके भारत की एक्सेसेस और वहाँ पे जो जुल्म बर्बरियत है उसको देखे, उसके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताए कि जो कुछ हमने रिपोर्ट में लिखा है वो वेरीफाइड है और वहाँ पे वाकई ये कुछ हो रहा है। लेकिन भारत ने फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाने नहीं दी है। इसी तरह OIC अपना फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहती थी, उनको भी इन्होंने इजाजत नहीं दी। अब चीज ये है कि अगर हम सोचें आगे तो इसका हल है क्या? अगर तो हम मबादला करें जिस तरह के आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का एक डिस्प्यूट है, रशिया ने लाके यूक्रेन के बॉर्डर पे अपनी अफवाज खड़ी की हैं और जनाब आप देख रहे हैं कि मगरबी दुनिया में कोहराम मच गया। वो फौरन उनको कह रहे हैं कि जी हम आपके ऊपर बहुत सख्त किस्म के सैंक्शंस लगाएंगे। वो भारत में ये काम नहीं कर रहे क्योंकि इस वक्त एक मुनाफिकत है, उनको अपनी जरूरत है भारत की चाइना के अगेंस्ट, तो वो ये काम कर नहीं रहे। लेकिन जमाना और वक्त ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ठीक हमें इस इशू को उठाते रहना चाहिए। हो सकता है कि कल को मगरबी दुनिया भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक तो ये जो चीज है जिस दिन सैंक्शंस लगी तो भारत को पता लग जाएगा कि ये किस भाव बिकती है। असल चीज ये है कि आज उनको चूंकि फिजिकल कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, मजम्मत होती है, पाकिस्तान भी बात करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी बात करती हैं,
لیکن اس کا بھارت کو چونکہ ایکچوئل ٹرمز میں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، وہ اپنی ڈگر سے ہٹا وہ وہی کرتا جا رہا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان اس معاملے کو دنیا میں اٹھا کے آگے پیش نہ کرے. ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا سکے اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی، تاکہ کسی بھی وقت پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اگر ضمیر جاگے تو پھر بھارت کو تماشا سارا فیس کرنا پڑے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب موجود تھے جنہوں نے ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا ہے پرائم منسٹر AJK کو سعودی عرب کی طرف سے رائل اسٹیٹ گیسٹ اناؤنس کرنے پہ. ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا سٹیپ ہے اور یہ پاکستان کے موقف کی انڈورسمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے آزاد کشمیر کو ایک الگ انٹیٹی کے طور پہ اکنالج کیا ہے، ہمیشہ سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مطالبہ کیا ہے، اور پوری سٹیٹ کی ایک ریپریزنٹیٹیو جو گورنمنٹ ہے وہ آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ ہے، اور ان کے PM کو باہر اس طریقے سے پروٹوکول دینا اور اس کو اسٹیٹ گیسٹ اناؤنس کرنا بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی جو سٹرگل ہے اس کی لیجیٹیمیسی کا اور پاکستان کے موقف کی کامیابی ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل امجد شعیب جن کا موقف آپ نے سنا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے کیونکہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا حسین ثاقب صاحب سے جو کہ عالمی سطح پہ معروف تجزیہ نگار ہیں. سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. سر، آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو سعودی عرب نے رائل اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا ہے اور ان کو وہاں بڑا خانہ کعبہ میں بھی اور اسی طریقے سے جہاں جہاں عبادت عمرے کی غرض سے بیسیکلی وہ گئے تھے تو انہیں بڑا وہاں پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کو ڈپلومیٹکلی پاکستان کی کامیابی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عرفان، یہ میرے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے کہ نیازی صاحب جو آزاد کشمیر کے نہیں بلکہ اگر آپ علامتی طور پہ دیکھیں تو وہ پورے کشمیر کی اسمبلی جو ہے اس کے وہ قائد ایوان ہے، کیونکہ آپ کی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں تو مہاجرین کی یا مقبوضہ کشمیر کی بھی نشستیں موجود ہیں. تو انہوں نے یعنی ایک جو پورے کشمیر کے نمائندہ وزیر اعظم کو ایک حیثیت دی ہے، اس کو ڈپلومیٹک سنگولر کہتے ہیں. وہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹلی تو نہیں آپ کو اعلان کر دینا جی کہ ہم کشمیر تسلیم کر لیا پاکستان کا حصہ ہے. انہوں نے سگنل دینا ہے جب انہوں نے آپ کے کشمیر کے کو ایک درجہ دیا، اس کو شاہی مہمان کا درجہ دیا، اس کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا، تو انہوں نے در حقیقت یہ بات تسلیم کی کہ وہ ریاست کشمیر کو جس کا سربراہ جو ہے یہ وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب ہے، اس کو ایک یعنی ایک ریاست تسلیم کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں ایک بریک تھرو ہے، ڈپلومیٹک بریک تھرو. تو اس کو تو اچھا سمجھنا چاہیے. اور اگر دیکھا جائے تو حکومت پاکستان نے جو اب تک اس سلسلے میں جو اب تک کوششیں کی ہیں کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کرنے کی، یہ اس کا ایک رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات درست ہے، یہ ایک بریک تھرو ہے، اس کو بہت اچھا سیکوینس سمجھنا چاہیے. اگرچہ ان کی وہاں پہ میں جہاں تک مجھے پتا ہے ان کی کوئی کسی یعنی سعودی حکومت کے کسی ریاست کے عہدیدار سے شاید ان کی کوئی ملاقات طے نہیں ہے، لیکن ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ وہاں آئیں، وہاں پہ جو کشمیری ہیں دونوں طرف کے کشمیری ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے ان کا دکھ درد سنیں، ان کا حال پہ. یہ ڈپلومیٹک سگنل ہے جو میرے خیال میں پازیٹیو بریک تھرو ہے. ڈاکٹر صاحب جی سر، اسی طرح سر حرم شریف میں ان کو بڑا VIP پروٹوکول دیا گیا اور ان کو وہاں جو انہوں نے نماز ادا کی فوٹیج ہم دکھا رہے ہیں. تو اس طرح وہ دیکھیں جب انہوں نے ان کو شاہی مہمان بنا لیا تو پھر باقی ساری باتیں تو ہوتی ہے. پھر تو انہوں نے حرم میں بھی ان کو اسی طرح لے کے جانا ہے جس طرح شاہی مہمان کو لے کے جاتے ہیں یا جس طرح کسی سربراہ ریاست کو لے کے جاتے ہیں، پھر تو ویسے لے کے جانا ہے نا. جب انہوں نے اس کو سربراہ ریاست مان لیا اور مسلمانوں کی ایک بڑی ریاست کشمیر جس کے آدھے حصے پہ یعنی غاصبانہ غیر قانونی مجرمانہ قبضہ کیا ہوا ہندوستان نے، اس ریاست کا نمائندہ وزیر اعظم مان کے اس کو اگر شاہی پروٹوکول دیا ہے، اس کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا، تو پھر سارا پروٹوکول جو ہے اس کے مطابق انہوں نے دینا تھا. تو جو حرم شریف میں اس کو پروٹوکول دیا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کی حیثیت کو انہوں نے تسلیم کیا. یہ ایک بڑی پازیٹیو بریک تھرو ہے، مجھے اس میں خوشی ہے، بہت اچھی بات ہے. حسین ثاقب صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک دو چیزیں میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے جہاں انسانی حقوق کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، جعلی مقابلے بھی ہو رہے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز بھی کیے جا رہے ہیں کشمیریوں کے، اور ایک طرح کی نسل کشی کا ایک عالم ہے.
تو پچھلے دنوں جینوسائیڈ واچ نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے ہندوستان کو 8واں نمبر دیا کہ 8ویں مرحلے میں ہندوستان ہے جو کہ جینوسائیڈ میں انوالو ہے، مسلمانوں کا بالخصوص اور اسی طرح باقی لوگوں کا۔ تو اس سے آپ کیا تاثر لیتے ہیں کہ کیا دنیا میں اب بھارت کا جو ایک سو کالڈ جمہوریت کا جو نقاب تھا وہ کیا اتر رہا ہے، کیا بھارت بے نقاب ہو رہا ہے؟ ایسی ڈیولپمنٹس پہ آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کو ہمیشہ آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ ٹھیک، ایک دنیا عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے اپنے ملک کا جو ہے نا اور اپنے ریجن کا یا اپنے بلاک کا جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دوسری چیز ایک عالمی ضمیر ہے جو عام انسان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو عالمی ضمیر تو شروع سے کہہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، جہتے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے۔ تو یہ لیکن اس کا اخلاقی دباؤ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کا، اس پہ کان پہ اس لیے جو نہیں دیکھتی کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے مفادات ہندوستان کی ریاست سے وابستہ ہے، ہندوستان کی اس ریاست سے جو کشمیر میں ظلم کر رہی ہے۔ تو وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اس کے مفادات ہیں۔ لیکن یہ بات جو آپ نے جس رپورٹ کا حوالہ دیا ہے، یہ انسانی ضمیر ہے، عالمی ضمیر ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ایک طرح کا مورل پریشر ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو میں نے اپنی چھوٹی عمر میں تجربے میں دیکھا ہے کہ یہ جو بی جے پی ہے اس کے اوپر کوئی اخلاقی دباؤ جو ہے اس کا اثر نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب یہ جو جب سے یہ مودی صاحب جو ہے وہ آئے ان پہ، اگر اس کے مقابلے میں کانگریس ہوتی، حالانکہ وہ بھی ہندوستان کی حکومت ہے، وہ شاید پریشر میں آتی کہ دیکھیں جی دنیا جو ہے عالمی ضمیر جو ہے وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس میں کوئی اثر نہیں ہونا کیونکہ انہوں نے دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور یہ کب تک رکھیں گے یہ مجھے نہیں پتا۔ عالمی مفادات کب وابستہ ہے، امریکہ بھی وابستہ ہے، یورپ کے بھی ہندوستان سے وابستہ ہے، کیونکہ ہندوستان 1 ارب سے زیادہ کی آبادی کا ملک ہے، لوگوں نے تجارت کرنی ہے ہندوستان کے ساتھ، لوگوں نے ہندوستان کو استعمال کرنا ہے چائنا کے خلاف۔ اگرچہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایک مردہ گھوڑا ہے، ناکارہ گھوڑا ہے، اس کو نہیں دوڑا سکتے چائنا کے خلاف، لیکن پھر بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے مفادات ہیں، لیکن جو ضمیر عالم ہے، دنیا کا جو ضمیر ہے وہ جو ہے اس پہ چوٹ لگتی ہے جب بھی ضرورت ہے۔ سر آخری سوال اور بڑا اہم سوال کہ سر کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس وقت ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ کن اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ جس طریقے سے آج سعودی عرب میں ایک ہمیں اچھی خبر ملی ہے، اسی طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی یہ ہماری جو آواز ہے، کشمیر کا جو کیس ہے وہ صحیح تناظر میں دنیا کے سامنے جائے، اور دنیا کا جو بھارت کے اوپر جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس وقت گو کہ دباؤ کم ہے، لیکن وہ دباؤ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ تو آپ کی جو ڈپلومیٹک سروس ہے اس کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے پہلا چیلنج ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے رکوایا جائے، انڈیا کا ہاتھ کس طریقے سے رکوا جائے، اور دنیا کو کیسے بتایا جائے کہ بھائی یہ ہندوستان جو ہے اس نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ اصل میں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جو حکومت خصوصاً آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو پتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا ایشو ہی یہ سب کشمیر ہے۔ اگر یہ کشمیر کا ایشو نہ ہوتا تو مسائل ہی نہیں تھے، آپ کو تو اتنے زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور انڈیا کا جو رویہ ہے ہندوستان کو ہڑپ کرنے کا، یہ 2 ایشو ہے آپ کے جو سروائیول ہے، جو اس وقت آپ کی قومی سروائیول ہے، اس کے 2 چیلنجز ہیں۔ اس پہ آپ کی جو آپ کے سلامتی کے ادارے ہیں ان کے بھی کان کھڑے ہیں، ان کے بھی اینٹینے جو ہے وہ بالکل ان کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کا جو دفتر خارجہ ہے اور آپ کے جو ڈپلومیٹک سروس ہے وہ بھی الائیو ہے اس کے اوپر، وہ بھی جہاں بھی جاتے ہیں وہ کشمیر کے بغیر تو وہ کیا بتانا دنیا کو، اور شک بھی یہ ہے کہ کشمیر ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ حسین ثاقب صاحب تھے، عالمی حالات پہ نظر رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے رائل اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا یا ان کو ڈکلیئر کیا گیا، اس کو ایک اہم قدم قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو بڑی امپورٹنٹ بات حسین ثاقب صاحب نے کی کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو ایک بڑی سکسیس ہے، اور اسی طریقے سے جیسے انہوں نے کہا کہ تمام ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سمیت گورنمنٹ، فارن آفس سب کے سب اس چیز پہ کمیٹڈ ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہمارا کور ایشو ہے، اور اسی کو ہم نے دنیا کے سامنے رکھنا، اور بھارت کے کشمیر میں جو مظالم ہیں، جو وہاں پہ جعلی فوجی مقابلے دکھائے جا رہے ہیں، جو وہاں
انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہی پاکستان کی پالیسی میں سب سے بڑی اور بنیادی ڈپلومیٹک پرائرٹی ہے۔ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کی اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں کووڈ کی صورتحال پہ۔ آج نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں اس حوالے سے دوبارہ سے اجلاس ہوا جس میں کچھ بات چیت کی گئی۔ کووڈ کی ظاہر اوورآل ایک سچویشن ہے، اور پھر جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون، اس کے حوالے سے بھی خدشات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ خطرہ ہے کہ شاید یہ پاکستان میں خدا نخواستہ زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے صوبوں میں الگ الگ اجلاس بھی طلب کیے گئے ہیں، اور ایک فیڈرل لیول کا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی اجلاس ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کرونا کنسلٹنٹ پولی کلینک ہیں ڈاکٹر تنویر اللہ صاحب۔ سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ تو آپ سے سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کووڈ کی ملک میں اوورآل یا اسپیشلی جو دارالحکومت ہے، وفاقی دارالحکومت، یہاں کیا صورتحال ہے؟ جی آپ کا بہت شکریہ لائیو لینے کے لیے۔ میں ڈاکٹر تنویر پولی کلینک سے عرض کر رہا ہوں۔ ریسنٹلی جو صورتحال ہے، اومیکرون جو ویریئنٹ ہے وہ پھیل چکا ہے کیپٹل، اور یہ اسلام آباد پنڈی میں جو ہے ابھی تک 400 کیسز آئے ہوئے ہیں۔ ویسے اوورآل ملک میں جو ہے کوئی 7 to 8% تک پہنچ گیا ہے۔ اومیکرون وائرس کا جو آر این اے چین تھی وہ اس کو ڈیلٹا ویریئنٹ سے چینج کر کے یہ نیا ویریئنٹ آیا ہوا ہے۔ اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ٹرانسمٹ جو ہے بہت ایکسپونینشل ریٹس پہ ہوتا ہے۔ جو ڈیلٹا ویریئنٹ تھا اس سے 70 ٹائمز زیادہ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی ریٹ ہے۔ مینس کہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے 70 گنا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ لیکن ایک اچھی بات کہیں یا ویسے مطلب بیٹر ان دی سینس کہ اس کی جو ہے سیویرٹی وہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے کافی کم ہے۔ کیسز مائلڈ ہوتے ہیں لیکن ایکسپونینشل ریٹس پہ بڑھنے کی وجہ سے کیسز سڈنلی 2 سے 4% ہوئے، پھر 6 ہوئے، اور ابھی ملک میں 8% تک پہنچ گئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس سے جو آپ نے جیسے کہا کہ شاید یہ کم ہارمفل ہے ڈیلٹا ویریئنٹ کے مقابلے میں، تو جو ڈیتھ ریشو ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ ڈیتھ ریشو اس وقت آج کی جو ہے وہ 5 ڈیتھس ہوئی ہیں کیپٹل میں، اور اس طرح ہے کہ یہ ایکسپونینشل ریٹس میں بڑھتا ہے۔ تو مطلب جیسے ڈیلٹا ویریئنٹ اگر 1000 کیسز ہوں تو یہ 60-70,000 کیسز ہو جاتے ہیں۔ اس میں اگر ریشو کم بھی ہو تو پھر بھی ایک بڑی تعداد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ پھر تعداد جو ہے وہ مریضوں کی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ڈیتھ ریشو اس کی کم ہے۔ لیکن اسٹل جو ہے نا، جب آپ 1000 مطلب 1000 کیسز کا ریشو نکال لیں تو اس کی ڈیتھ ریشو کے حساب سے جو پیشنٹس کی تعداد ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹرانسمیسیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ تو اس حساب سے اگر تعداد ہم دیکھیں تو وہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے آگے، لیکن یہ کہ اوورآل ریشو تو ہم 100 میں سے نکال لیتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ اوورآل ریشو اس کی کم ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے اس وقت گورنمنٹ کے اقدامات کیا ہیں؟ کیا جو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے، زیادہ لوگ اس سے افیکٹڈ ہو سکتے ہیں، تو کیا ہمارا اس وقت جو دارالحکومت میں یا اوورآل جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا سپورٹیو ہے کہ خدا نخواستہ زیادہ لوگ ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں تو ہم اس فلو کو لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں؟ دیکھیں فیڈرل میں جو کووڈ آئسولیشن سینٹرز ہیں، پیمز میں ہے، ہمارے پولی کلینک میں آلموسٹ 50 بیڈڈ آئسولیشن سینٹر ہے، اور جو ISITC ہاسپٹل ہے وہاں بھی جو ہے 250 کے راؤنڈ اباؤٹ بیڈز ہیں۔ اور اس طرح ہے کہ ہمارا مطلب پولی کلینک میں ہمارا آئسولیشن جو سینٹر ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس پر نیڈ بیسس جو ہے بیڈز کو ہم ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بڑھا بھی دیتی ہے، اور اس ٹائم تو 16 to 20 پیشنٹس ہمارے پاس ہیں، اور اگر آگے پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو دوسرے وارڈ ہیں ان کو بھی کووڈ میں کنورٹ کر کے جو ہے وہ چلا لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اسٹل جتنا اس کا ایکسپونینشل ریٹ ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آگے اگر اسی ریٹ میں یہ بڑھتا گیا تو پھر یہ ہے کہ ہاسپٹل پہ بہت برڈن آ سکتا ہے، اور کراؤڈنگ کی وجہ سے مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، بیکاز بیڈس کی کمی کا ایشو ہو سکتا ہے، سہولیات کا ایشو ہو سکتا ہے، اور جو مریض ہیں ان میں جو ہے SOPs تو وہ فالو کرتے نہیں۔ اکثر جو ہے آج کل آپ کبھی چکر لگائیں تو OPDs اور جو باہر کوریڈور ہوتے ہیں ہاسپٹل کے ان میں عوام کا ایسا رش ہوتا ہے، ماسک کچھ نے پہنا ہوتا ہے کچھ نے نہیں۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کے جو ہے تھوڑے اقدامات جو ہیں بیٹر تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیپیسٹی سے جب انکریز کیسز کر جائیں تو پھر کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ جی
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ریکمنڈ کریں گے آپ گورنمنٹ کو کہ کیا اس وقت جو اسکول کھلے ہوئے ہیں، تعلیمی سلسلہ جاری ہے، اسی طریقے سے دیگر جو چیزیں ہیں، شادی بیاہ کی تقاریب بھی ہو رہی ہیں، سینما گھر بھی اوپن ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، تو کیا ہمیں ان چیزوں کو ایک سیف ڈسٹینس رکھتے ہوئے جاری رکھنا چاہیے، یا ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اس کو فی الفور روکنا چاہیے؟ یہ ہے کہ سکولز کو بھی ایک دم سارے بند تو بالکل نہیں کر سکتے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے جیسے الٹرنیٹ ڈیز پہ پہلے چل رہا تھا اسی طرح کرنا چاہیے، اور شادی بیاہ کی تقریبات کو جو ہے محدود رکھنا چاہیے، جو شروع میں ہماری پابندیاں لگی ہوئی تھی، جیسے این سی او سی کی میٹنگز میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں، تو میرے خیال سے جو پبلک گیدرنگز ہیں وہاں ایس او پیز کا جو ہے اسٹرکٹ خیال رکھنا چاہیے، اور عمل درآمد اس پہ کروانا چاہیے کہ ایس او پیز لوگ فالو کریں، ماسک پہنے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا جو رول ہے اس پہ عمل کریں۔ ٹھیک، تو یعنی آپ کے خیال سے بے شک یہ ایکٹیویٹیز چلتی رہیں لیکن ایس او پیز کا خیال رکھا جائے، لیکن ایک وہ سیکوینشل وے میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اور ماسک پہننا لازمی قرار دیا جائے، اور جو بوسٹر ڈوز ابھی آئی ہوئی ہے ویکسینیشن لازمی قرار دی جائے اسکولوں میں، اور اس کے علاوہ جو او پی ڈیز اور ہاسپٹل میں جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کی ویکسینیشن جو ہے لازمی قرار دی جائے، وداؤٹ ویکسینیشن کسی کو کسی آفس میں انٹرٹین نہ کیا جائے، تاکہ لوگ ویکسینیشن کروائیں، اور جن لوگوں کو بوسٹر نہیں لگی وہ بوسٹر لگوائیں، تاکہ جو ہے اس ڈیزیز کی سیویرٹی کم ہو، اور جو ہے ملک جو ہے ایک ہیلتھ کا جو کرائسس ہے اس سے نکل آئے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال، لیکن یہ بڑا ضروری سوال ہے کہ آپ ہماری اسکرین کے ذریعے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بتائیے کہ کن اقدامات کی ہنگامی طور پہ ضرورت ہے جس سے خدا نخواستہ اگر کوئی افیکٹڈ ہے، اور اگر افیکٹڈ ہے تو اس کو بھی فائدہ ہو سکے، اور جو افیکٹڈ نہیں ہے وہ اس سے محفوظ رہ سکے۔ اس طرح ہے کہ سب سے پہلی چیز تو ماسک جو ہے، آپ کہیں بھی جائیں، پبلک پلیس پہ جائیں یا ہاسپٹل میں جائیں یا گھر سے ایون باہر نکلیں، ایون گھر میں بھی جو ہے ماسک آپ نے پہن کے رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا رول ہے، اکثر جو ہے ہاسپٹل کے کوریڈورز میں جو ہے بہت رش ہوتا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا لوگ خیال نہیں رکھتے۔ میں لوگوں سے کہوں گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اور اپنے جو بوڑھے ہیں سب کا خیال رکھیں، سب کو ویکسینیشن لگوائیں، اور جن کی 2 ڈوزز لگی ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ اپنی بوسٹر ڈوز لگوائیں اور احتیاط کریں۔ ڈاکٹر تنویر صاحب ہمارے ساتھ تھے، پولی کلینک میں کووڈ کنسلٹنٹ ہیں، اور انہوں نے بڑا بریفلی ہمیں بتایا کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، اور ہمیں ظاہر ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں سب سے بہتر حال یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو میک شور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک لازم ہونے چاہیے۔ کسی بھی کراؤڈڈ جگہ پہ جائیں تو وہاں ماسک کے بغیر کبھی نہ جائیں، ہینڈ سینیٹائزرز کا یوز کریں، اور جو احتیاطی تدابیر این سی او سی کی طرف سے تقریباً ویکلی بیسس پہ جاری کی جا رہی ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ ہم کسی بڑے ڈیزاسٹر کی طرف نہ جائیں۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون، اس میں ایک جو پرابلم ہے وہ یا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور اگر ایوریج جو ڈیلٹا ویریئنٹ تھا اس میں اگر 1000 لوگ افیکٹڈ تھے تو یہ اس سے کئی ٹائم زیادہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر گورنمنٹ لیول پہ اور اوورآل اتنا زیادہ سپورٹیو نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے پیشنٹ کے فلو کو اس انداز میں کاؤنٹر کر سکیں۔ تو اس کا بہتر حل صرف یہ ہوگا کہ ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس طرح کے جو مسائل ہیں ان سے بچ سکیں، اور یہ جو وائرس ہے یہ ہمارے لیے زیادہ ڈیڈلی ثابت نہ ہو۔ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا جس پہ ہم نے آج کے پروگرام میں آپ سے بات کی، آپ کو اب تک پہنچایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو این سی او سی کا آنے والے دنوں میں اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں صوبوں کے حوالے سے کیا ہدایت جاری کی جاتی ہیں، لیکن ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس صورتحال میں ہم بذات خود احتیاطی تدابیر کی طرف جائیں تاکہ ہمارا جو اوورآل برڈن ہے وہ زیادہ ہاسپٹلس کی طرف نہ جائے، اور ایک آسانی اور سیفلی ہم اس فیز سے نکل کے آگے کی طرف جا سکیں۔ پروگرام میں آخری بریک لیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آج بات کی جائے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ان دنوں عمرے کی غرض سے سعودی عرب میں ہیں، اور ساتھ ہی وہ کشمیر کمیونٹی سے اور اسی طرح پاکستان سفارت خانے میں اور دیگر اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔
آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سعودی عرب کی حکومت نے آج پی ایم آزاد کشمیر کے وزٹ کا دوسرا دن تھا، تو انہوں نے انہیں اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کیا، رائل گیسٹ ڈکلیئر کیا، اور اسی طرح انہیں حرم میں نماز کے لیے بھی لے جایا گیا، اور اس طریقے سے دیگر جو ایک بڑی رسپیکٹ دی جا رہی ہے وہاں. تو اس حوالے سے کیونکہ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سعودی عرب کا جو اوورآل سٹانس کشمیر کے حوالے سے رہا ہے وہ گو کہ اسلامی ملکوں میں اپنے حد تک سعودی عرب اپنا ایک کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس کہا جا سکتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کا رسپانس ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت عالمی سطح پہ شہرت رکھنے والے تجزیہ نگار جنرل امجد شعیب صاحب ہیں، جن سے ہم یہ جانیں گے کہ اس معاملے کو ہم کیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ سعودی عرب مسئلہ کشمیر کے تناظر میں اگر پی ایم اے جے کے کو اس ایز اے اسٹیٹ گیسٹ رائل گیسٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا، تو اس کو کشمیر کے حوالے سے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے یہی میں آپ سے بھی سوال کروں گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ کیا اس کو ہم ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں، ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں یہ جو آج پی ایم اے جے کے کو انہوں نے ایز اے رائل گیسٹ ڈکلیئر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک انتہائی اسٹرانگ لیکن کوائٹ میسج ہے بھارت کو. ٹھیک. یعنی بھارت کے ساتھ جس طرح کے آج تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے، سر جہاں ہم کافی سارا محسوس کرتے ہیں کہ سعودی عربین جو ہیں وہ کسی حد تک بھارت کو فیور کرتے ہیں، جو کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. پاکستان کے اپنے قریبی تعلقات کی وجہ سے بھارت کو وہ پذیرائی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے یہ شہزادہ محمد بن سلمان آئے تو ان کے انٹرسٹ بدلے، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے ان کو ڈائیورسیفائی کرنا شروع کیا. آئل انڈسٹری سے نکل کے تو انہوں نے مختلف انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ شروع کی، جو بھارت میں انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی. اس کی وجہ سے ایک جھکاؤ نظر آتا تھا. اب بھارت نے آزاد کشمیر کو کبھی بھی کشمیر اس طرح نہیں سمجھا جس سے یہ کہا جائے کہ کشمیر ایک سیپریٹ اینٹی ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری یونین ٹیریٹری ہے. وہ یونین ٹیریٹری ہے، اس کی اگر حیثیت سعودی عربیہ نہیں مانتا اور وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے، اسٹیٹ گیسٹ بنا کے وہاں پہ کانٹیکٹ کرتا ہے سعودی عربیہ، تو بھارت کو ایک اسٹرانگ میسج جائے گا کہ جو کچھ مودی کر رہا ہے یا بتاتا ہے سعودی عربیہ اس کو نہیں مانتا. سعودی عربیہ میں وہ تمام اقدامات جو اس نے آرٹیکل 370 کا کیا یا اس کو ٹیریٹری ڈکلیئر کیا، ایک طرف تو چائنا نے نہیں مانا، چائنا نے لداخ میں قبضے کرنے شروع کیے زمین پہ، دوسری طرف سعودی نے بھی یہ میسج دے دیا کہ یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹ فل گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر کی یہ آزاد کشمیر میں ہے اور اسی پذیرائی ملی. آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں ہم نے بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ کشمیر ویلی جو ہے ان کے لوگوں کو دی ہوئی ہیں. بالکل سر، تقریباً 12 سیٹیں سر. جی سر، مہاجرین جو ہے دیتے ہیں. اور اس طرح ہماری اپنی جو پروجیکشن ہے اور ہماری اپنی جو سوچ ہے اس کے تحت آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے وہ صرف آزاد کشمیر کو نہیں بلکہ پورے کشمیر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہ آپ اس تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک خوشائن سٹیپ ہے اور اچھا سٹیپ ہے. اس سے ایک واضح میسج جائے گا بھارت کو کہ جو کچھ اس نے بات کیے ہیں سعودی عربیہ اس کو تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک سر، یہ بڑا آپ نے اس پہ بریفلی اور بڑے اچھے طریقے سے پوری بات ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی. سر دوسری جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ بھی آپ سے ایک دو چیزیں ضرور پوچھنا چاہوں گا. کل انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے سربراہ احسن انتو کو بھارت کی خفیہ ایجنسی نے اغوا کر لیا اور انہیں نامعلوم مقام پہ منتقل کیا، اور اسی طرح صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، باقی دوسرے جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری، کیونکہ پچھلے دنوں سے ہم نے دیکھا کہ 2-3 انٹرنیشنل اداروں نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ ہندوستان
میں نسل کشی کا معاملہ بھی عروج پہ ہے اور اسی طرح کشمیر کے مظالم پہ بھی بات ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اب یہ جو سعودی عرب کی طرف سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا باقی جگہوں پہ آواز اٹھ رہی ہے, ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں بھارت کے جو ایک دہشت گردی ہے اسٹیٹ سپانسر, وہ ایکسپوز ہونے کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے یہاں پہ فی الحال یہ جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے بھارت کا, وہ رکے گا نہیں. بھارت کو یہ تو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے. ہیومن رائٹ واچ جو کہ یونائیٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن ہے, ٹھیک, انہوں نے بڑی کمپریہنسو 2 سال پہلے رپورٹ اس پہ لکھی تھی ہیومن رائٹ وائلیشنز کے اوپر, اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ ایک فوری طور پہ فیکٹ فائنڈنگ مشن جانا چاہیے وہاں پہ, جا کے بھارت کی ایکسیسز اور وہاں پہ جو ظلم و بربریت ہے اس کو دیکھے, اس کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائے کہ جو کچھ ہم نے رپورٹ میں لکھا ہے وہ ویریفائڈ ہے اور وہاں پہ واقعی یہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن بھارت نے فیکٹ فائنڈنگ مشن جانے نہیں دی ہے. اسی طرح OIC اپنا فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتی تھی, ان کو بھی انہوں نے اجازت نہیں دی. اب چیز یہ ہے کہ اگر ہم سوچیں آگے تو اس کا حل ہے کیا. اگر تو ہم موازنہ کریں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں رشیا اور یوکرین کا ایک ڈسپیوٹ ہے, رشیا نے لا کے یوکرین کے بارڈر پہ اپنی افواج کھڑی کی ہیں, اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی دنیا میں کوئی مچ گیا, وہ فوراً ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے اوپر بہت سخت قسم کے سینکشنز لگائیں گے. وہ بھارت میں یہ کام نہیں کر رہے کیونکہ اس وقت ایک منافقت ہے, ان کو اپنی ضرورت ہے بھارت کی چائنا کے اگینسٹ, تو وہ یہ کام کر نہیں رہے. لیکن زمانہ اور وقت یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. ہمیں اس ایشو کو اٹھاتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کل کو مغربی دنیا بھارت کے اوپر سینکشنز لگانے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ جو چیز ہے, جس دن سینکشنز لگی تو بھارت کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس بھاؤ بکتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آج ان کو چونکہ فزیکل کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے, مذمت ہوتی ہے, پاکستان بھی بات کرتا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بھی بات کرتی ہیں, لیکن اس کا بھارت کو چونکہ ایکچوئل ٹرمز میں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, وہ اپنی ڈگر سے ہٹا وہ وہی کرتا جا رہا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان اس معاملے کو دنیا میں اٹھا کے آگے پیش نہ کرے. ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا سکے اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی, تاکہ کسی بھی وقت پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اگر ضمیر جاگے تو پھر بھارت کو تماشا سارا فیس کرنا پڑے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب موجود تھے جنہوں نے ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا ہے پرائم منسٹر AJK کو سعودی عرب کی طرف سے رائل اسٹیٹ گیسٹ اناؤنس کرنے پہ. ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا سٹیپ ہے اور یہ پاکستان کے موقف کی انڈورسمنٹ ہے, کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے آزاد کشمیر کو ایک الگ انٹیٹی کے طور پہ اکنالج کیا ہے, ہمیشہ سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مطالبہ کیا ہے, اور پوری اسٹیٹ کی ایک ریپریزنٹیٹیو جو گورنمنٹ ہے وہ آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ ہے, اور ان کے PM کو باہر اس طریقے سے پروٹوکول دینا اور اس کو اسٹیٹ گیسٹ اناؤنس کرنا بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی جو سٹرگل ہے اس کی لیجیٹیمیسی کا اور پاکستان کے موقف کی کامیابی ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل امجد شعیب, جن کا موقف آپ نے سنا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے, کیونکہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا حسین ثاقب صاحب سے, جو کہ عالمی سطح پہ معروف تجزیہ نگار ہیں. سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. سر, آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو سعودی عرب نے رائل اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا ہے, اور ان کو وہاں بڑا خانہ کعبہ میں بھی اور اسی طریقے سے جہاں جہاں عبادت عمرے کی غرض سے بیسیکلی وہ گئے تھے تو انہیں بڑا وہاں پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کو ڈپلومیٹکلی پاکستان کی کامیابی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عرفان, یہ میرے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے کہ نیازی صاحب جو آزاد کشمیر کے نہیں بلکہ اگر آپ علاقائی طور پر دیکھیں تو وہ پورے کشمیر کی اسمبلی جو ہے اس کے وہ قائد ایوان ہے, کیونکہ آپ کی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں تو مہاجرین کی یا مقبوضہ کشمیر کی بھی نشستیں موجود ہیں. تو انہوں نے یعنی ایک جو پورے کشمیر کے نمائندہ وزیر اعظم کو ایک حیثیت دی ہے, اس کو ڈپلومیٹک سنگولر کہتے ہیں. وہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹلی تو نہیں آپ کو اعلان کر دینا جی کہ ہم کشمیر تسلیم کر لیا, پاکستان کا حصہ ہے. انہوں نے سگنل دینا ہے جب انہوں نے آپ کے کشمیر کے کو ایک درجہ دیا, اس کو شاہی احوان کا درجہ دیا, اس کو
रियासती मेहमान का दर्जा दिया तो उन्होंने दर हकीकत ये बात तस्लीम की कि वो रियासत कश्मीर को, जिसका सरबराह जो है ये वज़ीर आज़म क़य्यूम न्याज़ी साहब है, उसको एक यानी एक रियासत तस्लीम करते हैं। ये मेरे ख्याल में एक ब्रेक थ्रू है, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू। तो इसको तो अच्छा समझना चाहिए। और अगर देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो अब तक इस सिलसिले में जो अब तक कोशिशें की हैं कश्मीर को आलमी सतह पे उजागर करने की, ये उसका एक रिजल्ट जो है वो आपके सामने आया है। तो डॉक्टर साहब आपकी बात दुरुस्त है, ये एक ब्रेक थ्रू है, इसको बहुत अच्छा सीक्वेंस समझना चाहिए। अगरचे उनकी वहां पे, मैं जहाँ तक मुझे पता है, उनकी कोई किसी यानी सऊदी हुकूमत के किसी रियासत के उहदेदार से शायद उनकी कोई मुलाकात तय नहीं है, लेकिन उनको इजाजत दी गई है कि वो वहाँ आए, वहाँ पे जो कश्मीरी हैं, दोनों तरफ के कश्मीरी, उनसे मुलाकातें करें, उनसे उनका दुख दर्द सुने, उनका हाल पे। ये डिप्लोमेटिक सिग्नल है जो मेरे ख्याल में पॉजिटिव ब्रेक थ्रू है डॉक्टर साहब। जी सर, इसी तरह सर हरम शरीफ में उनको बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया और उनको वहाँ जो उन्होंने नमाज अदा की फुटेज हम दिखा रहे हैं, तो इस तरह वो देखिए, जब उन्होंने उनको शाही मेहमान बना लिया तो फिर बाकी सारी बातें तो होती है। फिर तो उन्होंने हरम में भी उनको इसी तरह लेके जाना है जिस तरह शाही मेहमान को लेके जाते हैं, या जिस तरह किसी सरबराह रियासत को लेके जाते हैं, फिर तो वैसे लेके जाना है ना। जब उन्होंने उसको सरबराह रियासत मान लिया और मुसलमानों की एक बड़ी रियासत कश्मीर, जिसके आधे हिस्से पे यानी गासिबाना गैर कानूनी मुजरमाना कब्जा किया हुआ हिंदुस्तान ने, उस रियासत का नुमाइंदा वज़ीर आज़म मान के उसको अगर शाही प्रोटोकॉल दिया है, उसको रियासती मेहमान का दर्जा दिया, तो फिर सारा प्रोटोकॉल जो है उसके मुताबिक उन्होंने देना था। तो जो हरम शरीफ में उसको प्रोटोकॉल दिया, वो इसका मतलब ये है कि कश्मीर की हैसियत को उन्होंने तस्लीम किया। ये एक बड़ी पॉजिटिव ब्रेक थ्रू है, मुझे इसमें खुशी है, बहुत अच्छी बात है। हुसैन साकिब साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और एक दो चीज़ें मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, जहाँ इंसानी हुकूक के जो नुमाइंदे हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है, साफ़ियों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है, जाली मुकाबले भी हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स भी किए जा रहे हैं कश्मीरियों के, और एक तरह की नस्ल कशी का एक आलम है। तो पिछले दिनों जेनोसाइड वाच ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को 8वां नंबर दिया कि 8वें मरहले में हिंदुस्तान है जो कि जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, मुसलमानों का बिलखुसूस और इसी तरह बाकी लोगों का। तो इससे आप क्या तासर लेते हैं कि क्या दुनिया में अब भारत का जो एक सो कॉल्ड जमहूरियत का जो नकाब था वो क्या उतर रहा है, क्या भारत बेनकाब हो रहा है? इसी डेवलपमेंट्स पे आप क्या तबसरा फरमाएंगे? देखिए बात यह है कि दुनिया को हमेशा आप दो हिस्सों में तकसीम करें। ठीक। एक दुनिया आलमी एस्टेब्लिशमेंट है जिसने अपने मुल्क का जो है ना, और अपने रीजन का या अपने ब्लॉक का जो मफाद है उसको सामने रखना है, वो एक अलग चीज है। दूसरी चीज एक आलमी ज़मीर है जो आम इंसान को रिप्रेजेंट करता है। तो आलमी ज़मीर तो शुरू से कह रहा है कि मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान जो है वो जुल्म कर रहा है, चाहते मुसलमानों को शहीद कर रहा है। तो ये, लेकिन इसका अखलाकी दबाव है। जहां तक ताल्लुक है आलमी एस्टेब्लिशमेंट का, उस पे कान पे इसलिए जो नहीं देखती कि आलमी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके मफादात हिंदुस्तान की रियासत से वाबस्ता है, हिंदुस्तान की उस रियासत से जो कश्मीर में जुल्म कर रही है। तो वो उसका हाथ जो है वो नहीं रोक सकता, इसलिए कि उसके मफादात है। लेकिन ये बात जो आपने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है, ये इंसानी ज़मीर है, आलमी ज़मीर है, ये उसकी काफी करता है और ये एक तरह का मॉरल प्रेशर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मैंने अपनी छोटी उम्र में तजुर्बे में देखा है कि ये जो बीजेपी है इसके ऊपर कोई अखलाकी दबाव जो है उसका असर नहीं होता, खासतौर पे जब ये जो जब से ये मोदी साहब जो है वो आए इन पे। अगर इसके मुकाबले में कांग्रेस होती, हालांकि वो भी हिंदुस्तान की हुकूमत है, वो शायद प्रेशर में आती कि देखें जी दुनिया जो है आलमी ज़मीर जो है वो हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। इसमें कोई असर नहीं होना, क्योंकि इन्होंने दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट को अपने हाथ में रखा हुआ है और ये कब तक रखेंगे ये मुझे नहीं पता। आलमी मफादात कब वाबस्ता है, अमेरिका में भी वाबस्ता है, यूरोप के भी हिंदुस्तान से वाबस्ता है, क्योंकि हिंदुस्तान 1 अरब से ज्यादा की आबादी का मुल्क है। लोगों ने तजारत करनी है हिंदुस्तान के साथ, लोगों ने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है चाइना के खिलाफ। अगरचे अब ये साबित हो गया है कि वो एक मुर्दा घोड़ा है, नाकारा घोड़ा है, उसको नहीं दौड़ा सकते चाइना के खिलाफ, लेकिन फिर भी आलमी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके मफादात है। लेकिन जो ज़मीर आलम है, दुनिया का जो ज़मीर है, वो जो है उस पर चोट लगती है जब भी जरूरत है। सर आखिरी सवाल और बड़ा अहम सवाल कि सर क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या सुजेस्ट करेंगे कि इस वक्त हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे किन इकदाम की ज़रूरत है, ताकि जिस तरीके से आज सऊदी अरब में एक हमें अच्छी खबर मिली है, इसी तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी
یہ ہماری جو آواز ہے کشمیر کا جو کیس ہے وہ صحیح تناظر میں دنیا کے سامنے جائے، اور دنیا کا جو بھارت کے اوپر جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس وقت گو کہ دباؤ کم ہے، لیکن وہ دباؤ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کی جو ڈپلومیٹک سروس ہے اس کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے پہلا چیلنج ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے رکوایا جائے، انڈیا کا آپ کس طریقے سے رکوا جائے، اور دنیا کو کیسے بتایا جائے کہ بھائی یہ ہندوستان جو ہے اس نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ اصل میں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جو حکومت خصوصاً آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو پتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا ایشو ہی اس وقت کشمیر ہے۔ اگر یہ کشمیر کا ایشو نہ ہوتا تو مسائل ہی نہیں تھے، آپ کو تو اتنے زیادہ وہ تردد کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور انڈیا کا جو رویہ ہے ہندوستان کو ہڑپ کرنے کا، یہ دو ایشو ہے آپ کے جو سروائیول ہے، جو اس وقت آپ کی قومی سروائیول ہے اس کے دو چیلنجز ہیں۔ اس پہ آپ کی جو آپ کے سلامتی کے ادارے ہیں ان کے بھی کان کھڑے ہیں، ان کے بھی اینٹینے جو ہے وہ بالکل ان کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کا جو دفتر خارجہ ہے اور آپ کے جو ڈپلومیٹک سروس ہے وہ بھی الائیو ہے اس کے اوپر، وہ بھی جہاں بھی جاتے ہیں وہ کشمیر کے بغیر تو وہ کیا بتانا دنیا کو، اور شک بھی یہ ہے کہ کشمیر ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ حسین ثاقب صاحب تھے، عالمی حالات پہ نظر رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے رائل اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا یا ان کو ڈکلیئر کیا گیا، اس کو ایک اہم قدم قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو بڑی امپورٹنٹ بات حسین ثاقب صاحب نے کی کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو ایک بڑی سکسیس ہے، اور اسی طریقے سے جیسے انہوں نے کہا کہ تمام ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سمیت گورنمنٹ، فارن آفس سب کے سب اس چیز پہ کمیٹڈ ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہمارا کور ایشو ہے، اور اسی کو ہم نے دنیا کے سامنے رکھنا، اور بھارت کے کشمیر میں جو مظالم ہیں، جو وہاں پہ جعلی فوجی مقابلے دکھائے جا رہے ہیں، جو وہاں انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہی پاکستان کی پالیسی میں سب سے بڑی اور بنیادی ڈپلومیٹک پرائرٹی ہے۔ ناظرین، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔